سورہ المؤمن کے اندر آپ آل فرعون کے اس مومن کا واقعہ گزشتہ آیات میں سن رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن مصلحتاً اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ دل سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا تھا، ان کا کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، ان سے محبت، عقیدت، تعظیم اور تقریب بھی رکھتا تھا، ان کا ہمدرد اور خیرخواہ بھی تھا۔ یہی تھا وہ شخص جس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا گیا تو ان کو تلاش کر کے کہا موسیٰ آپ مصر سے چلے جائیں، فرعون نے آپ کے قتل کا اعلان کر، اسی نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ 10 سال کے بعد آئے اور اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ ان کو بھیجا اور فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون پھر ان کے قتل کے درپے ہوا، تو اب بھی یہ شخص کھل کے سامنے آ گیا۔ پھر اس نے اپنے ایمان کا بھی برملا اظہار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون کو قتل سے بعد بھی یہ شخص کھل کے سامنے آ گیا۔ پھر اس نے اپنے ایمان، اس نے اپنی ساری قوم کو خطاب کر کے کہا کہ میری قوم، مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تمہارا حشر وہ ہوگا جو تم سے پہلے قوموں کا ہو چکا ہے۔ جو قوم نوح کا حشر ہوا، عاد اور ثمود والوں کے ساتھ جو کچھ رب نے کیا، مجھے ڈر ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ گویا اس شخص نے بھرپور اللہ کے پیغمبر کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا اور اپنی قوم کو اور فرعون کو سمجھاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے فرعون کو باز رکھنے کی کوشش کی اور کافی حد تک یہ شخص کامیاب بھی ہوا۔ اسی کے بارے میں مزید آج کی آیتوں میں فرمایا وقال الذی آمن یا قوم، کہا اس مومن شخص نے، ایماندار نے، اور اسی شخص کی نسبت سے سورت کا نام ہی سورت المومن ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تمہارے بارے میں پہلے گروہوں کا خطرہ رکھتا ہوں۔ تاریخ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں جب بھی کسی فرد نے، افراد نے، کسی جماعت نے، کسی قوم نے، کسی امت نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ کوئی ایک قوم بھی نہیں بچ سکی۔ ایک یونس علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بچی توبہ کی وجہ سے، توبہ کر گئے، ایمان لے آئے۔ اس لیے اللہ نے بھی قرآن میں الا قوم یونس، ایک یونس کی قوم تھی اور اللہ نے اس قوم کو دیگر اقوام کے لیے نمونے کے طور پہ پیش کیا کہ یہ باقی قوموں نے ایسے کیوں نہ کیا جیسے یونس کی قوم نے۔ اگر وہ بھی ایسے کرتے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچ جاتے جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کر کے بچی۔ ورنہ کوئی قوم بھی، اور اسے ساری قومیں بڑی طاقت والی قوم، آپ سنتے رہتے ہیں ترجمے کے اندر انسانی تاریخ میں 7 بڑی قومیں تھیں، 7 میں 5 بڑی ٹاپ لیول کی قومیں تھیں، ہر لحاظ سے، افرادی لحاظ سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، طاقت، قوت، اقتدار اور حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے انسانی تاریخ کی طاقتور ترین قومیں سب کی سب انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہو۔ اسی لیے مومن آل فرعون نے کہا میں تاریخ سے یہ بات سمجھتا ہوں اگر تم لوگ باز نہ آئے، ایمان نہ لائے، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اور اس ایک فرد نے اپنی قوم کو جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ بالآخر آل فرعون بحر کلثوم میں اپنے بادشاہ سمیت غرق ہوئے اور انسانی تاریخ کی قوموں کی طرح ایک افسانہ بن گئے، ایک تاریخ بن گئی۔ ایک قوم تھی جس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تھی، بالآخر وہ سارے کے سارے بحر کلثوم کی موجوں کی نظر ہو گئے۔ میرے دوستو،
تو مومن آل مومن نے اس وقت اپنی قوم سے کہا تھا، آج قرآن ہمیں بھی یہی سبق دے رہا ہے، بعد آ جاؤ اللہ کے نبی کی مخالفت سے، پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف کر کے آج تک کوئی ذلیل ہونے سے نہیں بچا۔ اگر تم بھی ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، ہدایات کی طرف تمہیں آنا ہوگا، ورنہ آج بھی قرآن کہتا ہے لوگوں پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو پہلے دور کی قوموں کا ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کوئی اور معاملہ کرے، اللہ کی سنت، اللہ کا دستور، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا اصول ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن آج انسانیت سے پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ پیغمبر کے راستے کی طرف، پیغمبر کے طرز زندگی کو اپناؤ، پیغمبر کے لائے ہوئے دین اور شریعت پہ آؤ، ورنہ تیار ہو جاؤ ان حالات کے لیے جو تم سے پہلی نافرمان امتوں پر آئی۔ تو وہ شخص کہنے لگا ہے میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تم پر پہلے گروہوں کے انجام کا ڈر ہے کہ تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو، مثل داب قوم نوح، جیسا کہ قوم نوح کا حال ہوا، وعاد و ثمود، اور قوم عاد اور ثمود کا یہ کچھ چھوٹی موٹی قومیں نہیں تھی، یہ بہت طاقتور قومیں تھی، بڑی طاقت قوت، بہت زور آور تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں قوم عاد بڑے بڑے انسان تھے، کھجور کے درختوں کی طرح، کسی مورخ نے ان کی طاقت قوت جسامت قد و کاٹ پر مبالغہ آرائی نہیں کی۔ رب کائنات نے خود کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھی جیسے کھجور کا درخت جڑ سے کسی نے اکھاڑ کے پھینک۔ اتنے لمبے لمبے انسان، اتنے طاقت والے، اور اس قوم کے بارے میں دوسری جگہ اللہ فرمایا ہم نے ان کی طرح کی قوم کوئی پیدا ہی نہیں، اتنے طاقت والے، لیکن وہ سارے کے سارے پہلوان، ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے تباہ کر کے رکھا۔ 7 دن 8 راتیں مسلسل اللہ مدد کیا، دن کو کی طرح ہوا ان کو اٹھاتی تھی، پھر زمین پر مارتی تھی، پھر اوپر اٹھاتی تھی، پھر زمین پر مارتی تھی۔ اس مومن نے کہا میری قوم یاد رکھو کہیں تمہارا بھی وہ حشر نہ ہو جو قوم عاد اور ثمود